مولا کائنات آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، آپ جو ہے نا وہ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں حسنین کریمین ان کے والد بھی ہیں، اور سیدہ کائنات کے شوہر نامدار بھی ہیں. تو حضور اتنی شانیں ہیں. تو سیدنا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کی وہ کون سی شان تھی جس پر رشک کرتے تھے؟ میں چاہوں گا سرکار مولا عمر کتنا چاہتے ہیں مولا مرتضیٰ کو. ابھی مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آپ کو بتا رہے تھے سبحان اللہ، کتنا عشق تھا کہ خدا مجھے اس مجلس میں نہ رکھے اور ایسے مشورے میں اللہ رب العالمین جل وعلا یعنی اس مجلس میں نہ رکھیں جہاں مشورہ دینے والا علی نہ ہو. یہ اب لوگ اس کو علم کی کمی لے جاتے ہیں. میں نے کہا جیسی آپ کی فکر ہے، جیسی آپ کی فکر ہے. یہ علم کی کمی ہے یا مولا علی کے ساتھ محبت، شفقت اور اعتماد ہے؟ اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو تنہا فیصلہ کرتے جی، لیکن انا مدینۃ العلم ولی بابھا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی جناب دیکھیے عمر کو ان کی طرف جانا پڑا اور عمر گئے اور عمر نے کہا کہ علی مولا ہے. تو میں نے کہا اس سے کیا پتا عمر کے دل میں محبت تھی نا. تو یہی تو بات حافظ طاہر کے ساتھ بیٹھ کر اس پروگرام میں ہم 5 دن سے یہی تو سکھا رہے ہیں. اصل بات تو ہم یہی تو سکھا رہے ہیں کہ یہ محبت ہے میرے بھائی اور کوئی بات نہیں ہے. اتنی خفقان یا اتنا دماغ کو گویا کہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو اس زاویے کے ساتھ دیکھیے، آگے بات انشاءاللہ آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے جس سے محبت ہوتی نا بندہ اس کی شانیں بیان کرتا ہے. بے شک. مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی، علی کو خدا نے 3 چیزیں وہ دی ہیں. یہ حضرت عمر کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں. اگر بغض ہوتا تو جس سے بغض ہو بندہ اس کی تعریفیں کرتا ہے. تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ چاند پر نہ تھوکیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کتنے صفا دل لوگ ہیں یہ، کتنے شیر و شکر ہیں. اس یار میں جو شان ہے اس کا اظہار برملا کر دیا، اپنے سارے شاگردوں کو بتا دیا. حافظ صاحب بغض کہاں سے آ گیا، جھگڑا کہاں سے؟ جس سے بغض ہو بندہ اس کی شان بیان کرتا ہے. ابھی دیکھیں کومنٹس میں ہمیں برا کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بغض رکھتے ہیں. تو جس سے بغض رکھا جاتا ہے بندہ اس کی برائی کرتا ہے، اس کی شانیں کب بیان کرتا ہے؟ اور شانیں بھی ایسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرے. جملہ دیکھیں مولا عمر کا، فرمایا علی میں 3 شانیں ہیں. بس ٹھیک ہے. فرمایا نہیں، اگر اس میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی. اب آپ دیکھیں یعنی اپنے مقام کو کہاں رکھ رہے ہیں مولا کی محبت میں. فرمایا 3 شانیں علی کو وہ دی ہے خدا نے. جی کس کو پتا تھا؟ کس نے اس کو کنکلوڈ کیا تھا؟ کس نے اس آنکھ سے دیکھا تھا؟ سب کسی کی خاص توجہ ابھی تک نہیں اس پر، لیکن یہ مولا عمر ہے جو لا کر فضائل مولا علی بتا رہے ہیں. کیا کہنے جی، واہ واہ واہ. اور وہ یاد دہانی دلا رہے ہیں، ان کی اہمیت کو اجاگر کریں. فرمایا علی میں 3 شانیں وہ ہیں، مستدرک کے اندر موجود ہے. فرمایا وہ 3 شانیں ہیں جی، لیکن آگے سنیے ان 3 شانوں کا مرتبے میں ہر ایک شان کا مرتبہ اتنا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لَأَن تَكُونَ لِي خَصْلَةٌ مِنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ حُمُرَ النَّعْمِ. یہ عرب کا سب سے بڑا جملہ ہے. فرمایا کہ مجھے اگر سرخ اونٹ یا سونے کی کانیں مل جاتی نا، گولڈ کی کانیں، تو مجھے وہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جو علی کو 3 چیزیں ملی اس میں سے کوئی ایک چیز مجھے ملی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایسی تعریف یار ہی کی جاتی ہے، اور اس یار کی جاتی ہے کہ جس میں بدن 2 ہوتے ہیں، روح 1 ہوتی ہے. ایسے یار کی جاتی ہے جس کی جب تعریف کی جائے تو کبھی بیچ میں آنا آتی نہیں، یوں لگتا ہے جیسا بندہ خود آئینے سے اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. یہ مولا عمر کا مقام ہے اور یہ محبت ہے. کسی نے پوچھا جی وہ 3 تعریفیں کیا ہیں؟ ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. پہلی بات آپ نے شاہ فرمایا سیدہ زہرا جو ان کے نکاح میں آئی. فرمایا سیدہ زہرا جو ان کے نکاح کے اندر آئی ہیں، فرمایا تزوجوہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ جو سیدہ پاک ان کے نکاح میں آئی ہیں یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھو بڑے بڑوں کو جانتے ہیں، امام الکلام کلام الامام ہے. علی کو جاننا کہ علی کیا ہے، میں نے کہا چپ کر، علی کو جاننے کے لیے بھی عمر چاہیے. تمہیں کیا پتا علی کیا ہے؟ کیا بات ہے. علی کو جاننے کے لیے عمر چاہیے اور عمر کو جاننے کے لیے علی چاہیے. کہ جو ان کے جنازے پر جو میں نے 2 دن پہلے مفتی صاحب اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر کے لاشے پر جو جملہ کہا تھا حضرت مولا نے کہ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کو میں نے دیکھا کہ حضور ہمیشہ کہتے میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے. فرمایا سن ابن عباس، سن میرے شاگرد ابن عباس، کل قیامت کے دن علی کو جب رب سے ملنا ہونا
تو علی اگر کسی کی پارسائی اور تقوی اور نیکی کا لبادہ اوڑھ کر ملے تو وہ یہ عمر ہے جو چارپائی پر ہے. تو فرمایا کہ جس کو علی کو دیکھنا ہے وہ عمر کے پاس آئے, اور جس کو عمر کو دیکھنا علی کے پاس آئے. قربان جاؤں سنی تجھ سے کہ تجھے علی بھی مل گئے, عمر بھی مل گئے, اس لیے کہ تو علی کا ذکر بھی چہرہ کھلا کر کرتا ہے, عمر کا چہرہ کھلا. فرمایا کہ پہلی چیز جو سرکار مولا عمر نے فرمائی کہ علی کو جو پہلا شرف ملا وہ سیدہ پاک آپ کے عقد میں آئی. جی کتنی بڑی شان, سبحان اللہ, بے شک. آگے ذکر کریں گے. فرما دوسرا یہ ہے کہ وہ سکنا المسجد مع رسول اللہ یحل له فیہ ما یحل له. فرمایا ہر حال میں مسجد کے اندر رہنے کی اجازت دے دی گئی ان کو, جس حالت کے اندر وہ مسجد سے گزریں اور مسجد میں رہیں. فرمایا یہ حلال کر دیا گیا, خاص کر دیا گیا حضرت مولا کے لیے. اور یہ اتنی بڑی شان ہے کہ حضرت مولا کی شان کو آپ فرما رہے وہ تین میں سے اگر ایک مل جاتی وہ دوسری یہ ہے. اور فرمایا وہ رأیت یوم خیبر, فرما خیبر کا قلعہ اس نے اکھاڑا ہے. اور خیبر تو پہچانا ہی علی کی شجاعت سے جاتا ہے. خیبر کا نام آئے تو مولا ذہن تبادر ذہنی جس کو کہتے ہیں, ذہن میں فوراً ایک چمک مولا کے وہ سونے کے گنبد کی آ جاتی ہے جو نجف اشرف میں موجود ہے. تو گویا کہ فرمایا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تیسری چیز فتح خیبر ہے. فرمایا سیدہ کا نکاح اور ہر حال میں مسجد میں آنا جانے کی اجازت دے دینا اور سیدہ کے ساتھ اور جو ہے کہ خیبر کی فتح. فرمایا یہ تین شانیں اللہ رب العالمین نے علی کو ایسی دی ہے کہ مجھ عمر کو ان تینوں میں سے کوئی ایک ملتی تو کائنات کے سرخ سونے اور جواہرات اور ہر انعام سے زیادہ میرے لیے وہ عزیز.